السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جشن آزادی کا جو مہینہ ہے کہ یعنی کہ جس دن پاکستان آزاد ہوا وہ مہینہ آ چکا ہے، یعنی کہ اگست کا مہینہ۔ تو اس مہینے میں ہم بہت سے لوگوں کی، بہت سے اپنے بڑوں کی قربانیوں کے بارے میں اکثر تذکرہ کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بر صغیر میں مسلمانوں کو ان کے اپنے حقیقی حقوق اور ان کے سماجی حقوق اور ان کے جو سیاسی اور اقتصادی حقوق نہیں مل رہے تھے، تو تب مسلمانوں کے اندر ایک ولولہ اور ایک جوش پیدا ہوا کہ ہمیں حقوق کیسے ملیں۔ تو اس وجہ سے پاکستان بنانے کا جو خواب تھا وہ علامہ اقبال نے دیکھا اور اس کے بعد جو ہے پاکستان بنا۔ تو میں آج آپ کو ایک ایسی جماعت کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ ایک ایسی جماعت جو پاکستان کی قرارداد پیش ہونے سے پہلے یعنی کہ 1940 سے پہلے بھی اس ملک کے لیے اور اس بر صغیر کے لیے کام کر رہی تھی، وہ جماعت ہے طلباء کی۔ یقین جانیں آپ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ طلباء نے ایسی اس پاکستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی کہ جن کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ تو چلتے ہیں ہم طلباء کی قربانیوں کی طرف کہ طلباء نے اس پاکستان کی آزادی کے لیے کیسی اور کیا کیا قربانیاں دی۔ دیکھیں، ایک مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک تقریر کی کہ جو کہ طلباء میں تھی، اور اس تقریر کا ایسا اثر ہوا طلباء پر کہ طلباء کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ یہ تقریر آزادی کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ طلباء کو اچھی پڑھائی پر، پڑھنے پر ابھارنے کے لیے تھی اور اچھا اپنا فیوچر بنانے پر تھی۔ یہ بھی آزادی پہ تقریر نہیں تھی۔ تو طلباء نے کہا کہ اس تقریر پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے، تو لہٰذا جب مسٹر جناح یہاں سے چلے گئے تو انہوں نے اپنی چند طلباء کو جمع کیا، اسٹوڈنٹ نے اپنے چند طلباء کو جمع کیا اور انہوں نے یہ بات کی، دیکھیں آج ہم اپنی ایک جماعت بنا رہے ہیں جس کا نام آل انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہوگا۔ اس کے ہم چند مقاصد اور چند گول طے کریں گے جو کہ پورے بر صغیر میں چھائیں گے، بر صغیر میں نشر کیے جائیں گے۔ تو وہ پہلا گول تو یہ تھا کہ ہم ہر وہ طالب علم جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کو بر صغیر میں اس کے مذہب کے متعلق پڑھائی دی جائے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو۔ اور دوسرے نمبر پر کہ جو بے روزگاری کے بر صغیر میں مسائل ہیں ان پر زیادہ تر بات کی جائے تاکہ جو طلباء ہیں وہ بر صغیر کے جو یہ بے روزگاری کے جو مسائل ہیں اس سے نکلیں۔ اور نمبر 3 کہ ایسے طلباء تیار کیے جائیں کہ جو باہر کے ملک میں جائیں اور باہر کے جو ملک کے طلباء ہیں ان سے تجربہ حاصل کریں اور پھر وہ دوبارہ ہمارے پاس آئیں، پھر ہم ان سے وہ چیزیں حاصل کریں جو انہوں نے باہر کے ممالک کے جو طلباء تھے ان سے حاصل کی۔ اور نمبر 4 یہ بہت اہم عنوان تھا، یہ نمبر 4 پر یہ تھا کہ ہم جو بھی کام کریں جس طرح بھی کریں اس میں نظم و ضبط یعنی کہ ڈسپلن کا بہت زیادہ خیال کریں۔ یہ 4 ان کے نکات تھے اور انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں اور چھوٹے چھوٹے جو گروپ ہیں بنا کر پورے بر صغیر میں جو ہے نا وہ چھوڑ دیے اور بر صغیر میں انہوں نے عمل کرنا شروع کیا۔ جب 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہو گئی یعنی کہ مسلمانوں کا ایک رخ متعین ہو گیا کہ یہاں سے اب ہم نے پاکستان جانا ہے، یہاں سے اب ہم نے بر صغیر کو چھوڑنا ہے، تو پھر اس وقت طلباء کے اندر بھی یہ آزادی کا جو جوش تھا، مسلمان طلباء کے اندر ان کے اندر جو آزادی کا جوش تھا یہ پیدا ہوا، یہ ابھارا اور یہ ایسا ابھرا کہ انہوں نے پھر جہاں اپنی جماعتیں جو دوسرے نکات کے لیے بھیجی ہوئی تھی، دوسرے گول کو حاصل کرنے کے لیے بھیجی تھی، وہاں پر اس گول کو بھی شامل کیا کہ تحریک آزادی پاکستان چلائی جائے، یعنی کہ آزادی پاکستان کے لیے یہ تحریک یہاں پر چلائی جائے۔ یہ طلباء پھر 1945 کے بعد جب ان کو یہ ہدایت مل گئی کہ اب آزادی وغیرہ کی بات کریں، آزادی وغیرہ کی جو تحریک چلائیں، گھر گھر میں یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ مسلمانوں کا ساتھ دیں، تو جب ان طلباء نے اس کام پر عمل کیا تو پھر اس پوری دنیا نے دیکھا کہ 1947 میں ایک پاکستان کے نام سے ایک ملک وجود میں آیا۔ تو اس ملک میں طلباء کی بھی بہت سی قربانیاں تھیں، ان کی کاوشیں تھیں، ان کی کوششیں تھیں جو 1947 میں ایک پاکستان کی شکل میں کامیابی تک پہنچی۔ تو یہ طلباء کی قربانیاں تھیں اور یہ تھی کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دا پاور آف اسٹوڈنٹ یعنی کہ اسٹوڈنٹ کی جو پاور تھی وہ اس دنیا نے دیکھی اور ان کی محنت کی بدولت یہ پاکستان جو ہے نا وہ وجود میں آیا۔ تو یقین کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پاکستان کی جو طلباء پہ ویڈیو بنائی ہے کہ طلباء نے محنت کی، آپ کو مزید اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ